ریاست مخالف تقاریر کا معاملہ، حکومت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ کر لیا۔ 8 ستمبر سنجانی جلسے میں ریاست مخالف تقاریر پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب نے لیگی پارلیمانی سیکریٹریز کے لیے لگژری گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 20 لیگی پارلیمانی سیکریٹریز کے پاس لگژری گاڑیاں موجود ہونے کے باوجود اضافی 20 گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی گئی۔ 61 کروڑ 24 لاکھ 75 ہزار روپے کی لاگت سے پارلیمانی سیکریٹریز افسران کے لیے مہنگی ترین 76 گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، ملزمان نے بلغاری سیٹ سعودی حکومت سے وصول کیا اور توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا، درخواست خارج کی جائے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی استدعا، عدالت نے دلائل کے بعد بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست سے ضمانت خارج کر دی۔ 2 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ جو پیغام اس نے اس دن بلوچوں کو دیا ہے، ان بلوچ بچوں کو دیا ہے جو ورغلائے گئے ہیں، جو انٹرنیٹ کے ذریعے جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست کے مقابلے میں ان کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری سے ببرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نہ کسی پروپیگنڈا ٹول سے متاثر ہوں۔ بلوچستان میں فوجی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں بلوچ نوجوانوں کو ورغلا کر ریاست کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں پسپائی کا بدلہ معصوم مزدوروں کو قتل کر کے لیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی نیوز کانفرنس میں موجود طلبہ سے گرفتار خودکش حملہ آور عدیلہ بلوچ کی تعریف، قیمتی جانیں بچانے پر اظہار تشکر۔ کراچی کے علاقے کارساز میں باپ بیٹی کو کچلنے والی نتاشا کی منشیات کے مقدمے میں بھی ضمانت منظور۔ ملزمہ کے خلاف میڈیا اور سوشل میڈیا پر خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ اس طرح کی خبروں کا عدالتوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ قانون کے مطابق کارروائی جاری رکھتی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری۔ میرپور خاص میں ڈاکٹر شاہ نواز کھمبر کے ماورائے عدالت قتل کا مقدمہ درج، لیکن سارے ملزم آزاد۔ پولیس افسران کے بیرون ملک فرار کا خدشہ، محکمہ داخلہ سندھ کی درخواست پر پولیس افسران سمیت 24 افراد کے نام اسٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے۔ معروف مبلغ اور مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد پہنچ گئے، کراچی اور لاہور بھی جائیں گے۔ وہ نماز جمعہ کے اجتماعات سے خطاب اور امامت کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 28 اکتوبر تک پاکستان میں قیام کریں گے۔ دوران قیام اعلیٰ حکومتی عہدیداران سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ ٹیسٹ کپتان شان مسعود کہتے ہیں کوشش کریں گے انگلینڈ کے خلاف یادگار نتائج آئیں، ٹیم میں مستقل مزاجی دکھانا پڑتی ہے۔ بنگلہ دیش کے خلاف ہار کا کھلاڑیوں کو بہت افسوس ہے، ٹیم کو بنانے کے لیے کھلاڑیوں کو کم بیک کرنا ہوگا۔ پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے آن لائن ٹکٹ آج سے فروخت ہوں گے۔ اور حزب اللہ نے غزہ کی حمایت میں اسرائیل پر حملے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ حزب اللہ کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم نے عرب میڈیا سے خطاب میں کہا کہ شہید راہ قدس سید حسن نصر اللہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، ہمارے شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ صہیونی فوج نے غزہ میں ایک اور اسکول پر بم گرا دیا۔ بیت لاہیہ میں اسکول پر حملے سے 3 افراد شہید، 7 زخمی۔ دیر البلح پر حملے میں 2 افراد شہید۔ 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 37، جبکہ مجموعی تعداد 42,000 سے زائد ہو گئی۔ شہداء میں 16,500 سے زائد فلسطینی معصوم بچے شامل۔ صہیونی فوج کا مغربی کنارے کے علاقے پر دھاوا، 17 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو مشرق وسطی میں بڑی جنگ چھڑنے پر تشویش، کہتے ہیں خطے میں ہر قسم کی جنگ سے گریز کیا جانا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی کہتے ہیں کہ امریکہ کو کسی بھی قسم کے رد عمل کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ خطے میں ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اضافی فورسز درکار ہیں۔ حزب اللہ یا ایران کے ساتھ ہمہ گیر جنگ سے شمالی اسرائیل میں آبادی کو بحفاظت واپس نہیں لایا جا سکے گا۔ نیپال میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ دارالحکومت کھٹمنڈو کے اطراف کے علاقے ڈوب گئے۔ ہلاک شدگان کی تعداد 148 ہو گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ سے 100 سے زائد افراد زخمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افسوس، قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔
अमेरिका की 5 रियासतों में तूफान हेलन की तबाहकारियां, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ और नॉर्थ कैरोलिना में हलाकतें 89 हो गईं। कई सड़कें और पुल तबाह, लाखों सारिफीन बिजली से महरूम। आंधी, बारिश और तूफान से तबाहकारियों के बाद बहाली का काम जारी। और ऑस्ट्रिया के इंतखाबात में इमिग्रेशन मुखालिफ दाएं बाजू की जमात की तारीखी कामयाबी। सरकारी नताइज के मुताबिक फ्रीडम पार्टी ने 29% वोट लेकर मैदान मार लिया। कंजर्वेटिव पार्टी ने 26.5% वोट हासिल किए। सोशल डेमोक्रेट 21% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही।